بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ میری طرف سے تمام مومنین و مومنات کو سلام۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ نثار حویلی اور مبارک حویلی کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ کیوں قائم کی گئی اور آخر کار شیعہ حضرات کے لیے اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔ جو شیعہ یا سنی کے بارے میں کوئی بھی ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے، میں ان کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش کرنے جا رہی ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ بہت ساری تعداد میں لوگ نثار حویلی یا مبارک حویلی، موچی گیٹ، عزاداری یا ماتم داری یا محرم کیوں منانے جاتے ہیں۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملنے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، تاکہ آپ کو ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات کی حقیقت پتہ لگ سکے کہ کیوں قائم کی گئی ہے اور آخر کار لوگ یہاں پر جا کر جلوسوں میں شرکت کیوں کرتے ہیں، کیوں شیعہ حضرات ختم کرتے ہیں، زنجیر زنی کیوں کرتے ہیں۔ تو ان تمام چھوٹے چھوٹے غلط فہمیوں کا یا جو بھی باتیں بنائی گئی ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملنے جا رہے ہیں۔ تو ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے گا۔ اگر اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہیں گے تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ اسے کامنٹ سیکشن میں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ لاہور میں نثار حویلی کی 19ویں صدی کی ایک بھرپور تاریخ ہے۔ اسے نواب نثار علی خان قزلباش نے تعمیر کیا تھا، جو قزلباش خاندان کے ایک ممتاز رئیس اور اولاد تھے، جو مغل سلطنت کے لیے اپنی فوجی اور انتظامی خدمات کے لیے مشہور تھے۔ نثار حویلی 1850 کی دہائی میں موجودہ مبارک حویلی کی توسیع کے طور پر تعمیر کی گئی تھی، جسے 18ویں صدی میں کسی خاندان نے تعمیر کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ حویلی خاص طور پر محرم کے دوران مذہبی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بن گئی۔ قزلباش خاندان شیعہ مذہبی جلوسوں اور تقریبات کی سرپرستی کے لیے جانا جاتا تھا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں نثار حویلی شیعہ مذہبی سرگرمیوں کا ایک اہم مرکز بن گیا، اور ملک کا سب سے بڑا زلزلہ کا مرکزی جلوس اسی حویلی سے شروع ہوا۔ حویلی میں محرم کے دوران مجالس، مذہبی اجتماعات اور دیگر تقریبات کا انعقاد بھی کیا جاتا تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد قزلباش خاندان پاکستان ہجرت کر کے آیا اور نثار حویلی کو حکومت سے سنبھال لیا۔ 1950 کی دہائی میں قزلباش خاندان کو واپس کر دیا گیا، اور وہ شہر کی مذہبی اور ثقافتی سرگرمیوں میں نمایاں کردار ادا کرتے رہے۔ آج نثار حویلی کو اگر دیکھا جائے تو لاہور میں ایک اہم تاریخی اور ثقافتی نشان بنی ہوئی ہے، اور اس کا صحن اب بھی محرم کے دوران ہم مذہبی جلوسوں اور تقریبات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حویلی کا فن تعمیر مغل اور سکھ طرز کا امتزاج ہے، جو شہر کے بھرپور ثقافتی ورثے کی عکاسی کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح اگر ہم مبارک حویلی کی تاریخ پر روشنی ڈالیں تو لاہور میں مبارک حویلی کی 3 صدیوں پر محیط ایک بھرپور تاریخ ہے۔ مغل شہنشاہ محمد شاہ کے دور میں 18ویں صدی کے اوائل میں یہ حویلی تعمیر کی گئی تھی۔ یہ اصل میں 3 بھائیوں میر بہادر علی، میر نادر علی اور میر بہار علی نے تعمیر کیا تھا۔ اس حویلی کا نام مبارک، جس کا مطلب ہے مبارک یا مبارک، رکھا گیا کیونکہ یہ اسی مہینے میں تعمیر کی گئی تھی جب میر بہادر علی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، اور خاندان نے اس عمارت کو ایک اچھا شگون سمجھا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ حویلی خاص طور پر محرم کے دوران مذہبی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بن گئی۔ سکھ حکومت 1748 تا 1849 کے دوران حویلی کو متعدد بار توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا گیا اور خاندان اسے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں اسے سرکاری تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ بعد ازاں افغان بادشاہ شاہ شجاع کو لاہور جلا وطن کر کے اپنے خاندان سمیت مبارک حویلی میں رکھا گیا، اور مشہور کوہ نور ہیرا ان سے چھین لیا گیا۔ 19ویں صدی میں یہ حویلی نواب علی رضا خان قزلباش کو تحفے میں دی گئی تھی، جو قزلباش خاندان کے ایک ممتاز رئیس اور اولاد تھے۔ اس خاندان نے شیعہ مذہبی سرگرمیوں اور جلوسوں میں نمایاں کردار ادا کیا، اور مبارک حویلی ان تقریبات کے لیے ایک اہم مقام بن گئی۔ آج مبارک حویلی لاہور کی قدیم ترین اور تاریخی عمارتوں میں سے ایک ہے، جو شہر کے بھرپور ثقافتی اور مذہبی ورثے کی عکاسی کرتی ہے۔ صدیوں سے نقصان اور نظر اندازی کا سامنا کرنے کے باوجود یہ شہر کی بھرپور تاریخ کا ایک اہم نشان اور علامت بنی ہوئی ہے۔
اب بات کی جاتی ہے کہ یہ کہاں واقع ہے، تو یہ اندرون لاہور میں موجود ہے، جس کے قریب موچی گیٹ اور تمام اندرون لاہور موجود ہے۔ تو بات کی جاتی ہے کہ ان حویلی میں محرم کے اجتماعات تو کروائے جاتے ہیں، لیکن مزید شیعہ کی کچھ بھی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کیا کی جاتی ہیں، یا رسومات مذہبی کون کون سی ہیں۔ تو لاہور میں موچی گیٹ خاص طور پر محرم کے دوران شیعہ مذہبی سرگرمیوں کی بھرپور تاریخ رکھتا ہے۔ یہاں ہونے والی کچھ اہم سرگرمیاں یہ ہیں: مجالس، جلوس، ماتم اور بہت کچھ۔ مجالس کی اگر بات کی جائے تو مبارک حویلی اور نثار حویلی میں مذہبی اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، جہاں علماء اور ذاکرین واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت بیان کرتے ہیں۔ جبکہ اگر جلوس کی بات کی جائے تو ذوالجنہ کا مرکزی جلوس جو ملک کا سب سے بڑا ہے، نثار حویلی سے شروع ہوتا ہے اور موچی گیٹ سے گزرتا ہے، جس میں امام حسین اور ان کے خاندان کے مزارات یعنی شبیہ کی نقلیں ہوتی ہیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ماتم آخرکار شیعہ حضرات کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال بھی میں آپ کو دوں گی، اور جو میں نے کتابوں سے یا کوئی بھی ایک سمجھدار لوگوں سے جو بھی باتیں سنی ہیں وہ میں آپ تک پہنچا رہی ہوں کہ ماتم کرنے والے شہدائے کربلا کے ساتھ غم اور یکجہتی کے اظہار کے لیے ماتم کرتے ہیں۔ اب ایک ماتم ایک ایسی چیز ہے جسے بہت سارے لوگ ایک غلط امیج اختیار کروا دیتے ہیں، جبکہ میں آپ کو تھوڑا سا اپنے پوائنٹ آف ویو سے اگر سمجھانے کی کوشش کروں تو ناظرین، ماتم اپنے پیاروں کے شہید ہونے پر یا وفات پانے پر ہر ان کا پیارا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر میں کسی کی وفات ہو گئی ہے، کسی کا والد ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، اور اگر جوان موت ہو، یا آپ لگا لیں کہ کوئی بھی اگر ہمارے لیے بھی اگر ماں باپ جوان نہیں بھی ہے، اگر بوڑھے ہو کر بھی ان کی وفات ہوتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، ہم روتے ہیں، غم مناتے ہیں، عیدیں نہیں مناتے، اتنا غم مناتے ہیں کہ ہم اپنا سر تک پیٹنے کو جاتے ہیں کہ کیوں میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری ماں کا، میری بہن کا، میرے بھائی کا، میرے بیٹے کا کیوں انتقال ہو گیا، اسے نہیں جانا چاہیے تھا۔ حالانکہ جانا سب کو ہے ایک نہ ایک دن، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کا پیارا جس کی وفات ہو جاتی ہے، یا اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے، یا کوئی کسی پر ظلم ہوتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے، تو ہم اس کا ضرور غم مناتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی طرف آ جائیں تو ان کے نواسے ہیں امام حسن و امام حسین، بی بی فاطمہ الزہرا ان کی بیٹی ہیں، مولا امام علی امیر المومنین علیہ السلام ان کے داماد ہیں، اور ان کے بھائی ہیں چچا زاد، یعنی اہل بیت ان کا ایک گھر ہے۔ تو ان پر جب ظالموں نے ظلم ڈھایا تو تمام جو بھی انسان ہیں، خواہ وہ شیعہ ہو سنی ہو، ہمیں غم منانا چاہیے کہ کیوں مسلمانوں نے ہی یا کسی اور لوگوں نے، یزید نے یا کسی نے بھی اہل بیت پر ظلم کیوں ڈھایا، آخر یہ کیوں ہوا، ہمیں اس کا ضرور غم منانا چاہیے۔ ایک میرا پوائنٹ آف ویو ہے، اور میں آپ کو بتا ہی سکتی ہوں یا سمجھا ہی سکتی ہوں، اس کے باوجود اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے سمجھ نہیں آ رہی، یا وہ غم نہیں منانا چاہ رہے، کیونکہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، غم میں یعنی ان کی غمی میں ہمیں غم منانا چاہیے۔ تو ایک یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا۔ اب ہم دوبارہ سے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ مزید ایک پوائنٹ تھا تعزیہ داری، کہ تعزیہ داری کیا ہے؟ تعزیے مزارات کی نقلیں یعنی تعزیے کہے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر امام حسین علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام کی بات کی جائے تو ان کو جب زہر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، 28 صفر کو ان کے مطلب پورا ایک تعزیہ پورے ملک میں آپ یا پوری دنیا میں نکلتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اسے تعزیہ بولا جاتا ہے۔ مزارات کی نقلیں یعنی ایک شبی بنائی جاتی ہے، جیسے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں پہاڑیاں لگاتے ہیں 12 ربیع الاول کو، اسی طرح ہم امام حسن و امام حسین پورے محرم سفر میں جن کی شہادتیں جس دن مقرر کی گئی ہیں، یا مثال کے طور پر کہ امام حسین علیہ السلام کو 10ویں محرم کو شہید کیا گیا، تو اس دن ان کے کیا نام ہے، آپ لگا لیے کہ جیسے کوئی شہید ہو جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو ہم اسے ایک مطلب چارپائی سجائی جاتی ہے یا کچھ بھی مطلب جب دفن کرنے کے لیے جایا جاتا ہے تو اسی طرح تعزیے نکالے جاتے ہیں، ان کی نقلیں بنائی جاتی ہیں، جلوسوں میں لیا جاتا ہے، اور آخرکار کربلا گام شاہ میں دفن کیا جاتا ہے، جو امام حسین علیہ السلام کی تدفین کی علامت ہے، یعنی علامت کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور تمام لوگ اس جلوسوں میں اور مجلسوں میں اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں امام علی علیہ السلام
السلام سے، مولا حسین، مولا حسن سے، بی بی فاطمہ الزہرا سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر سال منتیں مانگتے ہیں، تو جب ان کی کمپلیٹ ہو جاتی ہیں یعنی مکمل ہوتی ہیں تو تب وہ دوبارہ اگلے سال محرم میں جو بھی منت انہوں نے مانی ہوتی ہے کہ میں یہ لے کر آؤں گا یا وہ لے کر آؤں گا، یا علی یا بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین، بی بی زینب، بی بی سکینہ، کہ آپ میری یہ منت و مراد پوری کر دیجئے، میری مشکلات کو دور کر دیجئے، تو تب کربلا گام شاہ یا نثار حویلی یا مبارک حویلی میں وہ منتیں چڑھائی جاتی ہیں۔ اب مزید ہم اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اگر اس کی مزید ڈیٹیل میں جایا جائے تو محرم الحرام میں کھانے کی تقسیم سوگواروں اور شرکا میں مفت کھانا یعنی لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ روایت قزلباش خاندان نے جاری رکھی ہے ابھی تک، اور مذہبی نعرہ یعنی نوحہ خوانین مذہبی نعرے امام حسین اور ان کے اہل خانہ کی یاد میں کی جاتی ہے۔ یہ سرگرمیاں محرم کے پہلے 10 دنوں میں ہوتی ہیں، جس کا اختتام شورۂ 10 محرم الحرام کو ہوتا ہے۔ موچی گرد شیعہ مذہبی سرگرمیوں کا ایک اہم مرکز بنا ہوا ہے، جس میں شہر بھر سے ہی نہیں بلکہ پورے ملک بھر سے ہزاروں یا لاکھوں شرکا اور سوگواران اپنی موجودگی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور وہاں اس جلوس میں شامل بھی ہوتے ہیں۔ بات کی جاتی ہے کہ لوگ عزاداری کیوں کرتے ہیں نثار حویلی یا مبارک حویلی میں یا موچی گیٹ میں، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ بالکل جو میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے ویڈیو کے تھوڑے پیچھے، آپ اسے دوبارہ سن کر سمجھ سکتے ہیں، وہی مثال اس سے ریلیٹ کرتی ہے کہ عزاداری جسے تاج داری بھی کہا جاتا ہے، ایک شیعہ مسلم مذہبی روایت ہے جو 680 عیسوی میں کربلا کی جنگ میں امام حسین اور ان کے خاندان کی شہادت کی یاد مناتی ہے۔ اس میں شامل ہے ماتمی جلوس، تعزیے، ماتم، نوحہ خوانی اور لنگر۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جلوس نکالے جاتے ہیں 9ویں 10ویں محرم کو، یعنی پہلی محرم سے 10ویں محرم تک، اور مزید بھی اگر اس میں دیکھا جائے تو امام حسن علیہ السلام 28 صفر کو جن کی شہادت ہوئی تب بھی جلوس نکالے جاتے ہیں، ماتم داری کی جاتی ہے، نوحہ خوانی کی جاتی ہے اور تعزیے نکالے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم 21 رمضان المبارک کی بات کریں تو تب امیر المومنین، ہمارے امیر المومنین کی شہادت ہے، جنہیں ابن ملجم نے شہید کیا تھا مولا امام علی علیہ السلام کو، تو تب بھی یہ تمام سرگرمیاں کی جاتی ہیں۔ اور جو عزاداری ہے شیعہ مسلمانوں کے لیے کربلا کے شہداء کے ساتھ غم، یکجہتی اور وفاداری کا اظہار کرنے اور ان کی قربانی اور بہادری کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ شیعہ مذہبی اور ثقافتی شناخت کا ایک اہم پہلو ہے، خاص طور پر یہ محرم کے دوران ہی کیا جاتا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 28 صفر کو کہ امام حسن کی شہادت تب ہوئی، 21 رمضان کو کہ امام علی کی شہادت تب ہوئی، اور مزید جو بھی آگے پیچھے شہادتیں ہمارے آ جاتی ہیں مزید اماموں کی، تو تب بھی یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا ہمارا مقصد آپ لوگوں کو بالکل بھی غلط گائیڈ نہیں کرنا تھا، اور میں ابھی آپ لوگوں سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اور اگر مجھے وہ ٹھیک لگے تو میں اپنی غلطی مانوں گی، اور اگر آپ لوگ غلطی پر ہوئے تو میں کامنٹ سیکشن میں آپ کو اس کا جواب ہائی لائٹ کر کے ضرور دوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میں نے آج کی ویڈیو میں اپنا فرض ضرور پورا کیا ہے، کوشش کی ہے کہ آپ کو نثار حویلی، مبارک حویلی کی حقیقت پتہ لگ سکے، لوگ کیوں جاتے ہیں، کس وجہ سے جاتے ہیں، وہاں پر ماتم یا ماتم کا ایک ورڈ ہی کیوں کیا جاتا ہے۔ تو جو مثال میں نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دی ہے، میں امید کرتی ہوں کہ ہر شخص اس کو سمجھے گا، انالائز کرے گا، اور پھر دیکھے گا کہ یار یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کیوں لوگ شیعہ ماتم کرتے ہیں، تعزیے کیوں نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو آپ اسے لائک کیجیے گا، اور میرا ایک کام ضرور کیجیے گا جو میں اپنا فرض نبھا رہی ہوں تو وہ مکمل طور پر نبھایا جائے، کہ اگر آپ کے کسی دوست، بہن، بھائی، کزن، کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتہ، یا اس کے ذہن میں کوئی اگر غلط مفروضے، غلط فہمیاں بنی ہوئی ہیں، تو یہ ویڈیو سے ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ جسے نہیں پتہ اچھے طریقے سے وہ اس ویڈیو کو جان سکے، اور میری ویڈیو سے بعد میں وہ کہیں بھی جا کر ریسرچ کرے، اسے یہی جواب ملے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، تو آپ اسے لائک کریں گے، اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے، اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کا انعام آپ مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دے سکتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بولا کہ کامنٹ سیکشن میں کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی میری غلطی ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اکثر اسلامک وائس کو دیجیے اجازت، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو
لے کر آپ کے سامنے جب حاضر ہوں گے، اقصی اسلامک وائس کو دیجیے اجازت۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔